وقت میں موجود ہوں لاہور میں حکیم صاحب کے کلینک کے باہر۔ پوشیدہ امراض کا علاج کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ پوشیدہ امراض سے کیا مراد ہے؟ پوشیدہ امراض سے مراد تو جنسی امراض ہی ہے۔ یہ امراض ایسے ہیں کہ یہ کچن میں موجود ہمارے جو انگریڈینٹس ہیں نا، ان کے ساتھ بھی ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ جریان وہ لکھا ہوتا ہے، جریان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بہنا۔ طب یونانی کا جو بیس ہے وہ ہربز ہیں، شربز ہیں، روٹس ہیں، سیڈز ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق محبوب، آپ کا ہوسٹ، اور اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں حکیم صاحب کے کلینک کے باہر۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ایسی کون سی بیماریاں، پوشیدہ امراض ہیں جو کہ ہر دیوار کے اوپر، ہر خالی دیوار کے اوپر حکیموں کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ مردانہ اور زنانہ پوشیدہ امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ چل کے حکیم صاحب سے جانتے ہیں کہ ایسی کون سی بیماریاں ہیں جن کا علاج کیا جانا ضروری ہے اور جو علاج صرف حکیم صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے آج ہماری ملاقات کا مقصد اور جو ہم آپ سے جاننا چاہ رہے تھے، یہ دیواروں کے اوپر ہم جاتے ہیں، کسی بھی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں جہاں پہ خالی دیوار نظر آتی ہے، وہاں پہ حکیم صاحب نے لکھا ہوتا ہے کہ جی تمام امراض کا، پوشیدہ امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ پوشیدہ امراض سے کیا مراد ہے؟ اصل میں پوشیدہ امراض سے مراد تو جنسی امراض ہی ہے۔ تو ان کو وہ بڑے ایک ڈھکے چھپے انداز میں یہ پوشیدہ امراض کا لفظ دے دیا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ وہی جنسی مسائل ہیں جو انسان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال سے کیا اتنی ریشو ہے ان امراض کی، یا چونکہ خالی دیواریں زیادہ ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی مارکیٹنگ زیادہ کی جاتی ہے؟ میرے خیال میں یہ دیواروں پہ ایسی باتیں ہائی لائٹ کرنا یہ غلط ہے۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کو اس طرح سے ان کی پبلسٹی کی جائے۔ یہ باقاعدہ یہ امراض موجود ہیں، ان کا علاج موجود ہے۔ یہ اگر کسی کو یہ مسائل درپیش ہیں تو یہ ڈاکٹر کے پاس یا طبیب کے پاس رجوع کرنا چاہیے، اور یہ ایسے امراض نہیں ہیں جن کا دنیا میں علاج نہیں ہے، یہ آسانی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گمان ہے ایک اس طرح کا لوگوں میں ایک اس طرح کا شعور پیدا کر دیا گیا ہے کہ حکیم کے علاج سے آپ کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، آپ ان کی دوائیاں کھاتے ہیں ان کے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسے کیا اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں دوائیوں میں جن سے گردے خراب ہو جاتے ہیں؟ میرے بھائی، یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو طب اور طبیب کے خلاف جو ہے نا کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جو صحیح کوالیفائڈ طبیب ہے وہ اپنی ہر دوائی وہ فارماکوپیا کے مطابق، اس کے اصول و ضوابط کے مطابق تیار کرتا ہے یا ہوتی ہیں۔ اچھا، ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے۔ وہ باقاعدہ مرض کی تشخیص کی جاتی ہے، تشخیص کرنے کے بعد پھر دوائی کا مرحلہ آتا ہے، پھر ادویات تجویز کی جاتی ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہر کسی کو دوائیاں پکڑا دی جاتی۔ یہ ایک باقاعدہ ایک سائنس ہے، ایک فن ہے جس کے تحت امراض کی ہم تشخیص کرتے ہیں، پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ آپ کو ڈائلیسس کے پیشنٹس نظر آتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے تو اس میں 80% جو پیشنٹ ہیں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی یہ فلانا مرض تھا، جو جی حکیم کی دوائی کھاتے رہے، ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا، حکیم کی دوائی کھاتے رہے ہمارے گردے خراب ہو گئے۔ تو یہ کیا ان کی نالج میں کمی ہے، یا دوائی بنانے کا طریقہ کار میں کچھ کمی ہے، یا اس میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے، یا حکومت کی طرف سے کوئی توجہ دی جا سکتی ہے؟ تھوڑا سا بریفلی بتائیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ایک جو کوالیفائڈ حکیم یا طبیب ہے، اس کی ادویات ہر قسم کی مضر صحت اجزاء سے پاک ہوتی ہیں۔ نہ ان میں کوئی اسٹیرائڈ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی پوائزنس میٹر شامل ہوتا ہے، نہ اس میں وہ کوئی کشتہ جات کا استعمال کرتا ہے۔ طب یونانی
کا جو بیس ہے وہ ہربز ہیں، شربز ہیں، روٹس ہیں، سیڈز ہیں. اچھا، یہ وہ اجزاء ہیں جو میڈیسنل پلانٹس سے حاصل کیے جاتے ہیں اور جو باقاعدہ جن کے اوپر سائنٹیفکلی پوری دنیا میں ریسرچ ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ سے آسانی کے لیے کہ جو دیواروں پہ وال چاکنگ ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے امراض اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، تو ان امراض کی تھوڑی سی آپ تفسیر بیان کر سکتے ہیں ہمیں؟ دیکھیں میرے بھائی، دیواروں پہ آپ کو عموماً جریان، اختلام، صورت انزال، اس کے علاوہ مردانہ کمزوری کے بارے میں سلوگنز لکھے نظر آئیں گے. تو یہ ساری مرضیں جو ہیں یہ باقاعدہ قابل علاج ہیں. اب جریان وہ لکھا ہوتا ہے، جریان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بہنا. تو اس کا مطلب ہے جسم سے کوئی چیز بہہ رہی ہے. اس کا سوچ کے ساتھ بھی تعلق ہے؟ یہ قدرت کا نظام ہے، جب ایک چیز جسم کے اندر فالتو ہو جائے گی وہ ایکسکریٹ ہو جائے گی. یہ ایک اور اس میں آپ نے صورت انزال سے مطلب اس کو آپ میڈیکلی یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں پری میچور ایجیکویشن یا کوئک ایجیکویشن. اچھا، یہ بھی ایک مرضی حالت ہے، اس کا باقاعدہ ایک علاج ہے. یہ جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم باقاعدہ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس کی کیا ریزنز ہیں، لیکن اس کا بھی علاج جب ہم کرتے ہیں تو جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی ریزنز کو دیکھتے ہیں. ہم باقاعدہ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یہ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. بیچ میں ایک سوال یاد آ گیا مجھے، کم سے کم کتنے پیسوں میں اس کا علاج ہو جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے، کم سے کم کتنے پیسوں میں اس کا علاج ہو جاتا ہے؟ بھائی جان یہ دیکھو کہ یہ امراض ایسے ہیں کہ یہ کچن میں موجود ہمارے جو انگریڈینٹس ہیں نا، ان کے ساتھ بھی ان کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن ہر علاج کی ایک سٹیج ہے. اگر تو ابتدائی مسئلہ ہے تو وہ تو باتوں سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا، اگر کوئی اس سے زیادہ اگلی سٹیج میں مریض چلا گیا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ کوئی اتنا مشکل. اگر میں اپنے کلینک کی بات کروں تو ہم مریض سے کوئی ایکسٹرا چارجز وصول نہیں کرتے. ہمارا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہم فرض کرو 1 ہفتے کی دوائی دیتے ہیں، وہ 1000-1500 روپے کی بن جاتی ہے. تو اس میں یہ آسانی سے یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں، یہ افورڈیبل ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو لاکھوں روپے میں جو لوگ چلے جاتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، عورتوں کے جو پوشیدہ امراض ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے کہ کوئی ایسے جو امراض ہیں جن کا ہم علاج کر سکتے ہیں اور وہ ممکن ہے علاج ہونا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علاج نہیں ہو سکتا. کوئی مرض ایسا نہیں جس کا اللہ کے فضل سے علاج نہیں ہو سکتا. اس طرح کے مسائل ہیں. دیکھیں، عورت کی لائف کے مختلف مراحل ہیں، ٹھیک ہے. جوانی میں کچھ اور طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور دیڑھ عمر میں جا کے کچھ اور طرح کے مسائل آ جاتے ہیں. بڑھاپے میں ان کے مسائل کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں. اچھا، اب ان کو کوئی نسوانی مرض اگر لاحق ہوتا ہے تو اس کا باقاعدہ ایک علاج موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ان امراض کے بارے میں بچیوں کو والدین اگر ٹائم پہ، اگر وقت پہ ان کو تعلیم دے دیں تو ان کو ایک وقت پہ ہی پتہ چل جائے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا مرض ہو تو وہ والدین کو آگاہ کر دیں، تو اس میں ان کو پریشان نہ ہونا پڑے یا کمپلیکس میں نہ جانا پڑے؟ بالکل، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں. بلکہ یہ جنسی امراض کے سلسلے میں جو ہوتا ہے نا، ایک فطری جھجک ہوتی ہے والدین میں بھی اور اولاد کے اندر بھی. اچھا، تو اگر والدین اس گیپ کو کسی طریقے سے بڑے سلجھے طریقے سے اگر یہ کم کر دیں اور اپنے بچوں کو پراپر طریقے سے اس کے بارے میں ایجوکیٹ کر دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان امراض میں جو شدت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے اس پہ بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے.
ڈاکٹر صاحب اسی طرح لڑکوں میں جو مسائل آتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، میں اپنی نوجوان بیٹوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انہیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی جنسی مسئلہ ہے تو برائے مہربانی ایک تو اس کو چھپائیں نہیں، اور دوسرے نمبر پہ کوشش یہ کریں کہ کسی کویکس کے پاس مت جائیں، کسی ان کوالیفائڈ طبیب، ڈاکٹر، حکیم کے پاس ہرگز رجوع نہ کریں۔ آپ پورے اعتماد کے ساتھ کسی کوالیفائڈ طبیب سے رجوع کریں۔ نیچروپیتھی میں ہربل میڈیسن کے ذریعے ان تمام امراض کا الحمدللہ 100% علاج موجود ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ مرض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی ایسا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ کرنا پڑے گا یا بڑے مشکل پروسیس میں جانا پڑے گا۔ یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہر طرح کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال انجم صاحب کے ساتھ ہم لوگ موجود تھے اور ڈاکٹر صاحب سے بڑے مزے کی باتیں کی، کچھ پوشیدہ امراض کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جو کہ آج کل کے دور میں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور ایک دماغ میں سسپینس سا رہ جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بیمار ہیں یا کوئی ایسی چیز کی ہمیں کمپلیکس کا شکار تو نہیں۔ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم جب بھی دیواروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم سارے ہی بیمار ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق الحمدللہ ہماری قوم 90% بالکل درست ہے، کسی میں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 10% صرف وہ لوگ ہیں جو کہ بے احتیاطی کرتے ہیں اور وقت پہ جا کے اپنا علاج نہیں کرتے، اور اپنے والدین سے سب سے پہلے اس بارے میں رجوع نہیں کرتے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کے شو کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا شو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا شو پسند آیا کمنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ہوسٹ طارق محبوب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।